سورہ ملک کے اس مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آج کے اس لیسن میں ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ الملک، اور سورہ ملک کی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 21، اور یہ بنتی ہے سورت نمبر 67۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس آیت میں آنے والی کون سی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کتنی مرتبہ تشدید کا لفظ آ چکا ہے۔ یہاں پر ہم تشدید کا قاعدہ جانیں گے، اس کی ادائیگی کرنا سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم حروف یرملون کے قاعدے کے بارے میں بھی جانیں گے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے واو کے بعد واو آ رہا ہے، اور یہ قاعدہ حروف یرملون کا ہے۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هذا الذی، امن حمزہ کو میم کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، کیونکہ میم پر تشدید آ چکی ہے، اور آگے نون ساکنہ ہے، اور اس کے بعد ہا آ چکا ہے، اور ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی کی تعداد 6 ہے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں جہاں پر یہ حروف حلقی آتے ہیں وہاں پر اظہار کیا جاتا ہے، اخفا نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا نون ساکنہ کے بعد چونکہ ہا آ چکا ہے اور ہا کے اوپر کھڑا زبر کی علامت ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ ذال کو نہایت نرمی کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے لیسنز نہیں دیکھے کہ جس میں حروف تہجی کی ادائیگی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو ادائیگی کرنا آ جائے اور آسان ہو جائے، پھر آپ کو قراءت کرنا بھی۔ تو یہاں پر ہم نے ٹھیک اسی طرح سے نون ساکنہ کے بعد چونکہ ہا آ چکا ہے تو ہم نے اظہار کرنا ہے، اخفا نہیں کرنا۔ دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ امن هذا الذی، ذال کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، چونکہ لام پر بھی تشدید آ چکی ہے، پھر ذال آ چکی ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے ذال کی ہی آواز کو نکالنا ہے، ہم نے زا نہیں پڑھنا، کیونکہ زا جو ہے وہ سیٹی کی آواز والی ہوتا ہے، اور وہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ذال ہے تو ذال کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ هذا الذی یرزقکم، اب دیکھیں یہاں پر زا ہے، یہاں پر ہم نے زا کو زا ہی پڑھنا ہے، مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ را کو ہم نے پور پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، چونکہ پہلے والے اس کے لفظ پر زبر آ چکی ہے۔ قاف کو، جو 2 نقطے والی قاف ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور کاف اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ 2 نقطے والی قاف کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا، جبکہ حلق کے اوپروی حصے سے کاف کو ادا کیا جائے گا۔ یرزقکم ان امسک رزقہ، ان نون ساکنہ کے بعد حمزہ آ چکا ہے، یہاں پر بھی حروف حلقی کا قاعدہ ہے، حروف حلقی میں سے حمزہ آ چکا ہے، یہاں پر بھی ہم نے اظہار کرنا ہے۔ امسک رزقہ، را کے بعد زا ہے، یہ بھی زا مضبوطی سے پڑھا جائے گا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ہا الٹا پیش ہے، آگے وقف جائز ہے، جیم سے مراد وقف جائز ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر وقف کرنا جائز ہے، تو یہاں پر ہم ٹھہریں گے، اپنے سانس کو توڑیں گے۔ امسک رزقہ، آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر لام پر بھی تشدید ہے اور جیم پر بھی تشدید ہے، تو اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ بل لجو، لجو، یعنی کہ تشدید کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اپنی پہلی حرکت کے ساتھ۔ اب یہاں پر با کو ہم نے ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملانا ہے، چونکہ لام مشدد لفظ ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بل،
ٹھیک ہے، پہلے ملا دینا ہے، پھر اس کے بعد لام کی اپنی حرکت ہوگی، پھر لام کو آگے جیم کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ جیم پر بھی تشدید آ چکی ہے، تو پہلے ہم نے ملانا ہے، پھر اس کے بعد جیم کی اپنی حرکت پڑھنی ہے۔ بل لجوا أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ عُتُوٍّ یہاں پر آپ دیکھیے تنوین کے بعد واو ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را اور لام کے علاوہ باقی 4 حروف پر ہم نے گنہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یرملون، یا، را، میم، لام، واو اور نون، اس میں سے را اور لام کو نکال کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا لفظ آیا ہے ان حروف میں سے، تو یہاں پر واو آیا ہے حروف یرملون میں سے، لہٰذا کہ ہم نے یہاں پر گنہ کرنا ہے۔ اب چونکہ پہلے واو پر بھی تشدید ہے، دوسرے واو پر بھی تشدید ہے، تو ہم نے دونوں پر کیا کرنی ہے، سختی کرنی ہے، واو کو واو کے ساتھ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے اور گنہ بھی ہم نے کرنا ہے، تو کیا ہوگا، عتو ونفور، پہلے واو پر ہم نے سختی کو بھی ظاہر کرنا ہے، عتو ونفور، ویوں، ٹھیک ہے، آواز جو ہے وہ گنہ کرتے ہوئے ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے۔ آئین کی ادائیگی ہم دیکھیں گے، آئین کی ادائیگی جو ہے وہ ہم نے خاص طور پر دھیان رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ آئین جو ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ نفور دونوں پر پیش ہے، تو ہم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، نفور نہیں پڑھ دینا، ہم نے جلدی میں نفور ہی پڑھنا ہے۔ فی عتو ونفور، فی عتو ونفور، را کو بھی ہم نے لاسٹ پر ظاہر کرنا ہے، تنوین ہے آگے وقف ہے، تو لیکن یہاں پر کیا ہوگا، ہم نے تنوین کو گرا دینا ہے، نفوری بھی ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے کیا کرنا ہے، نفور، نفور، ٹھیک ہو گیا۔ الحمدللہ آج کا یہ ہمارا لیسن یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسنس کو دیکھنے کے لیے اور تجوید کورس کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے تجوید کو لائیو کلاسز میں بھی پڑھنے کا، تو ان کو جوائن کرنے کے لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور آگے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔